تجاوزات سے پاک پنجاب کے ایک چھوٹے بڑے صاف ستھرے شہر بلکہ قصبوں تک چلتی ہوئی الیکٹرک بسیں، صرف یہی نہیں اور بھی بہت کچھ۔ تو مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ جب مریم نواز کی حکومت کے 5 برس مکمل ہوں گے، یعنی اب سے 3 سال کے بعد، کراچی سے ہمارے جیالے بھائی اور پشاور سے ہمارے یوتھیے لاہور کو اور پنجاب کے دوسرے شہروں کو دیکھنے کے لیے ایسے ہی آئیں گے جیسے کوئی دبئی کو دیکھنے جاتا ہے۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک کام ہو رہا ہے اور وہ ہے پولیس کی اصلاحات، پولیس کلچر میں تبدیلی۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور آج کا ویلاگ ایک بہت ہی بڑی پیش رفت کے حوالے سے، بہت ہی بہتری کے حوالے سے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ شہباز شریف کے دور میں شہروں کو سیف سٹی پروجیکٹس دیے گئے، اور سیف سٹی پروجیکٹ کے بہت سارے فوائد، بہت ساری جو ہیں مثبت اس کے اثرات سامنے بھی آئے، اور جس طرح ٹریفک کے نظام میں بہتری لائی گئی، جس طرح یہاں پر سڑکیں بنی، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے وہ یہی ہے، کافی عرصے سے خواب دیکھا جا رہا تھا کہ پنجاب میں پولیس کا نظام بہتر بنا دیا جائے، یعنی کہ کسی بھی مہذب ملک کی طرح پولیس کے جو اہلکار ہیں، جو ہمارا ایس ایچ او ہے، جو ہمارا ڈی ایس پی ہے، یا ہمارے عام جو نیچے کے اہلکار ہیں، وہ اس طرح کی بدتمیزی نہ کریں جو کہ عمومی طور پر کی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے درجے میں ہی اوئے توئے کر دیا جاتا ہے، اور ایک عام غریب آدمی جو ہے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ پولیس کلچر میں اس تبدیلی کے لیے کہ عام آدمی جب پولیس کے پاس جائے تو اس کو تحفظ کا احساس ہو، اس کے مقابلے میں جب جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ پولیس سے ڈریں، تو میرا خیال ہے اس میں ایک جو اہم سٹیپ لیا گیا تھا وہ سی سی ڈی کا قیام تھا، اور سی سی ڈی نے جس طرح چن کر ٹھکانے لگائے ہیں جرائم پیشہ لوگ، وہ لوگ کے جو عدالتوں میں پہنچ کر بچ جاتے تھے اور ہمیشہ سے بڑے اپنے اپنے علاقوں میں مشہور تھے کہ وہ جرائم پیشہ ہیں، وہ یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، وہ یہاں پر عام لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی طاقت، ان کا اثر، ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس پیسہ، ان کے پاس جو ایک مافیا کی طاقت، بدماش، وہ سارے کے سارا وہ تو ایک امپریشن ختم ہوا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو پنجاب میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لگے گا کہ یہ فلاں بدماش کا علاقہ ہے، آپ یہ نو گو ایریا ہے، آپ یہاں پر نہیں جا سکتے۔ یہ چیز تو پہلے سے ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ 90 کی دہائی کے آخر میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے اس سلسلے میں بڑے اقدامات کیے، اور بہت سارے بڑے نام جو تھے وہ پھڑکا دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں اب لاہور کے حوالے سے میں آپ کو اسپیشلی بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں علاقہ جو ہے فلاں بدماش کا ہے اور یہ نو گو ایریا ہے، وہاں پر آپ جا نہیں سکتے، یہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جو پولیس کلچر میں تبدیلی ہے اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بڑی تبدیلی سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے تو یہ حکم کہ پولیس جو ہے کسی بھی شہری کو جب روکے گی یا اس کے ساتھ ڈیل کرے گی تو اس کو سر یا جناب کہہ کر بات کرے گی۔ یہاں سے بنیادی طور پر آپ اس احساس تفاخر کو، اور وہ انگریز کے دور سے جو سمجھا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک حاکم ہے، وہ ہم سے بالادست ہے، وہ ہم پر جو ہے اپنا حکم چلا سکتی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، یہ کلچر اور یہ ذہنیت جب ختم ہوگی تو آپ کی وائبس چینج ہو جائیں گی۔ جب آپ کو اگلا بندہ سر کہہ کے بات کرے گا، جناب کہہ کے بات کرے گا، تو اس کے نتیجے میں جو کنورسیشن کا آپ کا جو لیول ہے وہی بہتر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ برابری کی بنیاد پر بات کر سکیں گے۔ تو یہاں سے ہی ایک اگر ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ جناب پولیس آپ کو کہے گی سر چلیں تھانے چلیں، ہم نے آپ کو چھتر لگانے ہیں، سر تھانے چلیں، ہم نے آپ کو حوالات میں ناجائز طور پہ بند کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یقینی طور پر اس کے اگلے سٹیپ کے طور پر جو باڈی کیم لگائے جا رہے ہیں، جب آپ تھانے کے اندر، ویسے تو تھانے کے اندر اب کیمرے لگ چکے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اب تمام اہلکار جو ہیں ہر تھانے میں کم سے کم 10 اہلکار ایسے ہوں گے جن کو باڈی کیم لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ جتنی کنورسیشن کریں گے، وہ جتنی ڈیلنگ کریں گے، تو وہ تمام کی تمام ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں، آپ سے رشوت لیتے ہیں، اوئے توئے کرتے ہیں، تو وہ اس کی ریکارڈنگ آ جائے گی، اور اس سے ہٹ کر بھی اگر وہ کرتے ہیں تو جو ریکارڈ کریں گے، تو وہاں پر آپ
اس پر جو ملزم بات کرے گا یا جو ان کا ٹارگٹ ہوگا وہ بات کرے گا، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ اس سے چیزیں شفافیت کی طرف جائیں گی۔ اگر اس سے بھی کسی کی تسلی نہیں ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ یہ کام جو ہے درست نہیں ہوا، تو پھر تھانے کے باہر ایک پینک بٹن جو ہے وہ لگا دیا جائے گا، اور اس پینک بٹن کو دبانے سے آپ کی کمپلینٹ اور آپ جو ہے اپنی شکایت درج کروا سکیں گے کہ فلاں جگہ پہ پولیس نے ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، یہ رشوت مانگی ہے، یہ جو ہے ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک آپ یہ سمجھیں کہ فوری طور پر آپ کی وہ کمپلینٹ جو کہ کسی وقت آپ کو ایس پی کے پاس جا کر حاضر ہو کر کرنی پڑتی تھی یا آپ کو اس کے لیے متبادل ذرائع استعمال کرنا پڑتے تھے، وہ آپ کا پینک بٹن جو ہے آپ سے ہونے والی زیادتی پر رپورٹ کر دے گا اور فوری طور پر وہ رپورٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں سے بھی پولیس جو ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے گی جس کو آپ ظلم کہیں، جس کو آپ زیادتی کریں۔ اس کے بعد بہت بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کا ہوتا ہے کہ جناب ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایف آئی آر ہمیں کاپی نہیں ملی۔ خیر اب تو بہت ساری چیزیں آن لائن ریکارڈ ہو چکا، لیکن اس کے بعد اب ایف آئی آر کی آن لائن ٹریکنگ بھی ہو سکے گی، یعنی کہ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی کہ کون سی ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہ کس مرحلے میں ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، کیا چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا اقدام ہوگا جو پولیس کو من مانے اقدامات اس میں شامل کرنے سے، چیزیں شامل کرنے سے روکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتایا کہ 1.4 بلین روپیز جو ہیں وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کے قریب فنڈز جو ہیں وہ فراہم کر رہی ہیں تاکہ 3 ماہ کے اندر اندر پولیس کے اوپر کیمرے لگ سکیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ مختلف ناکوں کے اوپر جہاں پر اہلکار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہم نے کینٹ کے ناکوں پر بھی دیکھا کہ وہاں پر اہلکاروں نے کیمرے لگا لیے ہیں۔ اب کیمرے لگانے کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ نہ کوئی شہری بدتمیزی کر سکے گا کسی پولیس اہلکار کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی پولیس اہلکار اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، یعنی کہ اگر اس کا حق یہ ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ آپ سے شناختی کارڈ مانگے اور آپ وہ شناختی کارڈ دکھا دیں، اس سے ہٹ کر وہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کو کوئی شک ہوگا، کوئی چیز ہوگی، گاڑی کی چیکنگ کرنا ہوگی، تو وہاں پر بھی وہ جو باڈی کیم لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس پر جو ہے ایک گواہی کے طور پر موجود ہوں گے۔ اس سے پہلے قوانین میں بھی ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان تمام جو ایویڈنسز ہیں اس کو اس کا حصہ بنا سکیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہی مشہور کیس ہوا تھا، اس وقت وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے شکایت کی تھی کہ ان کو راوی کے پل پر روکا گیا، اور یہاں پر جو منشیات کی روک تھام والا ادارہ ہے ANF اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے، اس نے جب روکا تو انہوں نے ان کی گاڑی میں ہیروئن رکھ دی اور پھر کہا کہ یہ ہیروئن جو ہے اس گاڑی سے برآمد ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی ویڈیو نہیں تھی کہ انہوں نے گاڑی کو روکا، اس کی تلاشی لی اور اس میں سے یہ جو منشیات ہیں یہ نکلی۔ اس وقت کے جو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء تھے وہ کلمے پڑھ پڑھ کر کہتے رہے یہ کہ یہ درست ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ 100% جھوٹا مقدمہ تھا، اور خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی تھیں، یہ کہا گیا تھا کہ یہ مقدمہ نہ بنایا جائے، یہ غلط آپ بات کر رہے ہیں، یہ غلط الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب یہ جو سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پولیس زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر سکے گی۔ یقینی طور پر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مجرموں کو چھوڑ دیا جائے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ نرمی اور رعایت کی جائے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پولیس جو ہے وہ بالکل ہی ایک ایسی بھیگی بلی بن جائے کہ مجرم اور جرائم پیشہ لوگ اس پر چڑھ دوڑیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو عام شہریوں کے ساتھ اس کا رویہ ہے وہاں پر ایک تہذیب ہونی چاہیے، ایک تمیز ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ کافی حد تک ہمیں اس میں بہتری نظر آئی ہے پنجاب پولیس کے رویے میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 3 ماہ کے بعد جب ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجاب پولیس باڈی کیم لگے ہوئے ہیں، سر کہہ کے بات کریں گے، تھانے کے بعد پینک بٹنز ہوں گے، آپ اپنی جتنی ڈاکومنٹیشن ہے، جو چیزیں ہیں ان کو ٹریک کر سکیں گے آن لائن، اور دیکھ سکیں گے کہ جو ایف آئی آر کی گئی اس میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے رشوت بھی کم ہوگی، پولیس کی بدماشی بھی کم ہوگی، اور ہم ایک بہتر پولیس بنا سکیں گے جو اس وقت ہمارے پاس کم از کم دوسرے صوبوں کے مقابلے میں
جو ہے پنجاب پولیس کا ایک امپریشن بنا دیا گیا کہ بہت ہی غلط ہے، بہت ہی ظالم ہے. تو اس غلط اور ظالم پولیس کو اگر مریم نواز ایک مہذب پولیس بنا دیتی ہیں، ایک ایسی پولیس بنا دیتی ہیں جو کہ ہماری محافظ ہے اور ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بات کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا. یہ اس سے بڑا کارنامہ ہوگا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، سڑکیں بنائی گئیں. آپ یہ دیکھیے کہ میڈیکل کے شعبے میں، طب کے شعبے میں، صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں جو انقلابی اقدامات کیے گئے، اگر پولیس ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کی جائے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات کی جائے، خاص طور پر کیونکہ پنجاب کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ہم اپنی عدالتوں کا سسٹم بھی بہتر کر سکیں، مزید جج بھی بھرتی کیے جا سکیں، وہاں کی چیزیں بھی آن لائن کی جا سکیں، وہاں پر بھی جو ہے شفافیت لائی جا سکے، کیونکہ اس وقت جتنے مسائل پولیس کے ساتھ ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل جو ہیں عام لوگوں کو عدالتوں کے ساتھ بھی ہیں. تو نیکسٹ سٹیپ میں جوڈیشری کو اعتماد میں لیتے ہوئے اور خود جوڈیشری کو اس سلسلے میں فنڈز دیتے ہوئے حکومتوں کو سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے لوگوں کے حوالے سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں مریم نواز نے ایک آرڈیننس تو جاری کیا تھا لیکن اس کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ختم کر دیا تھا، وہ جو فیصلے کرنے کے حوالے سے قبضوں کے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. اور جس آپ دیکھیں کہ تن دہی کے ساتھ پنجاب حکومت اس پہ لگی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ واقعی جب یہ 3 سال مکمل ہوں گے تو اس کے بعد سندھ سے اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو وہاں سے ٹک ٹاکرز آتے ہیں، جو دوست آتے ہیں، وہ جس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، جس طرح وہ سراہتے ہیں پنجاب کو، لاہور کو خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ صرف لاہور نہیں، آپ پنڈی میں دیکھ لیجئے، آپ ملتان میں دیکھ لیجئے، آپ فیصل آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے، پورے پنجاب میں جو بہتری آ رہی ہے اس کو جس طرح وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور واقعی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے صوبے سے لاہور کی طرف آتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوتے ہی جو بہتری ہوتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد تو باقاعدہ لوگ سیاحت کے لیے اور لوگ انجوائے کرنے کے لیے ایک اچھے سسٹم کو، اچھے شہر دیکھنے کے لیے، اچھے لوگ دیکھنے کے لیے پنجاب کی طرف آیا کریں گے. تو پولیس ریفارمز جو ہیں اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ 3 ماہ کے بعد ہمیں ایک بہت ہی اچھی، بہت ہی بہتر پولیس ملے گی اور اس کا جو اس وقت امپریشن اب تک بنایا گیا اس کے مقابلے میں بہت بہتر، بہت شاندار پولیس ہوگی.